بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ آفٹر اسلام کو دیکھنے والے تمام معزز سہرب، آپ کو میرے دل سے سلام۔ عزیزان محترم، میں آج آپ کے ساتھ مولا غازی عباس کا ایسا معجزہ لے کے آئی ہوں، ایسا معجزہ جو دل دہلا دینے والا معجزہ ہے، جس معجزے کو سننے کے بعد ڈاکٹرز اور کافی لوگ اور پولیس والے تک اور کچھ لوگ اس طرح کے جو زاروں کا تار رونے لگے، حیران ہو کر رہ گئے۔ عزیزان محترم، مولا غازی عباس وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مولا حسین کی غلامی کی۔ مولا غازی عباس وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مولا حسین علیہ السلام کی اوپر ایک نگاہ بھی نہیں کر کے دیکھا۔ مولا غازی عباس وہ ہیں کہ جب وہ کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام کے بچوں کو پیاسا دیکھ کر پانی لینے گئے تھے تو شہید کی قوم نے، جو شہید کے سپاہی تھے، انہوں نے مولا غازی عباس کو شہید کیا۔ پہلے مولا غازی عباس کا ایک بازو کاٹا تو وہ کٹ کر نیچے گر گیا۔ جب دوسرا بازو کاٹا تو مولا غازی عباس نے علم پاک کو اور مشق کو اپنے دانتوں میں لے لیا، اور بی بی زینب علیہ السلام اور حضرت مولا حسین علیہ السلام دور خیمے میں کھڑے ہو کر مولا غازی عباس کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جیسے ہی مولا غازی عباس شہید ہوئے اور ان کا علم پاک نیچے گرا اور مشق بھی بھٹ کر نیچے گری، تو مولا غازی عباس جیسے ہی نیچے گرے تو حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان پر کر کر آنکھوں پر آنسوں سے بھری آنکھوں کو آسمان پر دیکھ کے کہا، اے اللہ، اے میرے اللہ، میرے بھائی غازی عباس علمدار کا علم ہمیشہ زندہ رہے۔ اے میرے اللہ، تو ایسی قوم نازل کر، ایسی قوم بنا جو میرے مولا غازی عباس کا علم ہمیشہ زندہ رکھے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک عورت تھی کہ اس بچی کے مولا غازی عباس کا اس عورت کے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کہ آج وہ بیان کر کے اتنا دعا دیتی ہے، اتنا زاروں کا تار ہوتی ہے کہ حیران کی کوئی بات نہیں۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ میں کہیں کپڑے دھو رہی تھی تو گاؤں میں ہمارا گھر تھا، تو میں کچھ کام کر رہی تھی، تو جیسے میں کچھ کام کر رہی تھی تو میرے بچے گاؤں میں کہیں کچھ کھیل رہے تھے، اور وہاں پہ بھینس کا چارہ تھا جہاں پہ چارہ ڈال کر اس کو کیا جاتا تھا، اس طرح کی ایک مشین لگی ہوئی تھی۔ تو ایسے بچے نادانی میں وہاں غلطی سے چلے گئے۔ جیسے ہی بچے گئے تو میرے بیٹے نے چارہ ڈالنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ چھوٹی میری بیٹی بھی تھی، تو کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ بہنا تم ایسا کرو، اس کے اندر چارہ ڈالو اور میں مشین کو گھماتا ہوں۔ جیسے ہی اس بچی نے اس چارے کو اٹھا کر مشین کے اندر ڈالا اور اس بھائی نے چارے والی مشین کو موڑنا شروع کیا تو بچی کا ہاتھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ ایسے اس میں سے فوارے نکلے پانی کے، جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے وقت۔ بچی کی چیخیں نکلنے شروع ہو گئی، زاروں کا تار، وہ رونے لگی۔ امی اپنی بچی کی آواز سن کر بھاگی آئی کو، جی دیکھیں نا کہ کون سی ماں اپنی بچے کی آواز سن کر بھاگی نہ آئے۔ ماں نے سنا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا، وہ بھاگی آئی، اس نے دیکھا کہ میری بچی کے ہاتھوں سے اتنا خون بہ رہا ہے کہ ایسے ہاتھ علیحدہ ہو گئے تھے جیسے گردن شہید کرتے ہوئے، جیسے قربانی کے وقت گردن کو اتار دیا جاتا ہے اسی طرح۔ عزیزان محترم، تو وہ بچی نے اس عورت نے کچھ نہ دیکھا، اپنی بچی کو جیسی حالت تھی ویسی حالت میں اپنی بچی کو ہسپتال لے کے چلی گئی۔ ادھر ہی اس کے گاؤں کے ایک ہسپتال میں لے کے گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی بچی کا ہاتھ یہاں تو بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ اسے لاہور کے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو وہ اسے لاہور کے ہاسپٹل میں لے کر چلی گئی۔ راستے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ پولیس والوں نے اس کو منع کر دیا کہ وہ اجازت نہیں دی، اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ اس نے پولیس والوں کے پیر پڑے، انہیں کہا میری بچی مر جائے گی، پلیز میری بچی کا خون ضائع ہو رہا ہے، اب مجھے جانے دیں۔ اس نے پولیس والوں کے پیر پڑے تو کسی طرح بھی کر وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچے تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خون ملنا ناممکن ہے، کیونکہ بچی کا آپریشن تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک خون کا انتظام نہ ہو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں مولا غازی عباس کے علم کے نیچے ساری رات بیٹھی رہی، اس کے میاں روتے رہے، میں ساری رات بیٹھی رہی اور کہتی رہی مولا غازی عباس تمہیں تمہارے کٹے ہاتھوں کا واسطہ، مولا غازی عباس تمہیں تمہارے کٹے بازوؤں کا واسطہ، مولا غازی عباس تمہیں بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا غازی عباس تمہیں علی اصغر کا واسطہ، اس کی سوکھی زبان کا واسطہ کہ میری بیٹی کو کسی طرح بھی
شفا اجر کس طرح اس کے خون کا انتظام ہو گئے. بس یہی کہنا تھا کہ ایک لمبے قد کا ایک آدمی جس کے منہ پر نور منور تھا وہ ہسپتال میں آیا اور اس ہسپتال میں اس کے میاں رو رہے تھے, وہ سائڈ پر بیٹھے تھے. تو اس شخص نے آ کر اس شوہر کو کہا, اس عورت کے شوہر کو کہا کہ آخر آپ کیوں پریشان ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں, میری بیٹی کا خون کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے. تو اسی وجہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ میرا خون چاہیے. عزیزان محترم, جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کے خون کے ساتھ اس شخص کا خون میچ ہو گیا. کیونکہ عزیزان محترم وہ کون تھا, کیا آپ جان سکتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ ہمارے پاک غازی عباس علمدار ہیں. وہ ہمارے پاک غازی علمدار ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی خاطر شہید ہوئے, اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے. عزیزان محترم, پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میری بچی کو ایسے شفا آئی کہ میں خود حیران ہو گئی کہ مولا غازی عباس کا ایسا معجزہ میرے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں ہوا, میرے ساتھ ایسا زندگی میں کبھی معجزہ نہیں ہوا. عزیزان محترم, ایک عورت بتاتی ہے کہ میں نے اس عورت کو محفل میں دیکھا تھا کہ وہ زارو قطار مولا عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کر ان کو دعائیں دے رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں جا کے ان سے پوچھوں کہ آخر وہ اتنا زارو قطار کیوں رو رہی ہیں. انہوں نے پھر مجھے سارا واقعہ بتایا, سارا مجھ سے یہ واقعہ کا بیان کیا کہ کس طرح ان کو خون ملا گیا, کس طرح ان کی مدد ہوئی. عزیزان محترم, آخر مولا غازی عباس کے معجزے ہوتے ہیں. عزیزان محترم, مولا غازی عباس کے معجزے ہوتے ہیں, مولا حسین کے معجزے ہوتے ہیں, محمد و آل محمد کے معجزے ہوتے ہیں. عزیزان محترم, اگر آپ کو میرا یہ معجزہ پسند آیا ہو تو مولا غازی عباس کے صدقے سے آپ مجھے سبسکرائب کر دیجیے گا, مولا حسین کے صدقے سے سبسکرائب کر دیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری محنت کا صلہ تو بے شک اللہ کی دینے کی ذات ہے, کسی کی کوئی اوقات نہیں. عزیزان محترم, آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.